السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی میں جنت ایسے گھنے باغ کو کہتے ہیں جس میں درختوں کی وجہ سے زمین چھپی ہوئی ہو۔ جنت کو جنت کہنے کی 3 وجوہات ہیں۔ جنت میں باغات ہیں، وہ عالم غیب میں ہے، اور جنت بروز قیامت ملے گی۔ جنتیوں کی سب سے بڑی نعمت دیدار خداوندی ہے۔ جنت کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی ہے۔ اس کارگار خالص مشک کا ہے، اس کی بجری موتی اور یاقوت کی ہے، اس کی مٹی زعفران ہے۔ جو اس میں داخل ہوگا خوش رہے گا، کبھی غمگین نہ ہوگا، ہمیشہ رہے گا، کبھی نہ مرے گا۔ اس کے کپڑے نہ گلیں گے اور نہ ہی ان کی جوانی فنا ہوگی۔ جنت کی 100 منزلیں ہیں اور منزل کا فاصلہ ایسے ہے جیسے زمین و آسمان کا فاصلہ ہے۔ ایک اعرابی نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر پوچھا، کیا جنت میں اونٹ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت عطا کی تو وہاں تیرے لیے ہر شے ہوگی جو تیرا دل چاہے گا اور آنکھیں پسند کریں گی۔ اہل جنت کا قد حضرت آدم کے قد کے برابر ہوگا۔ ان کا قد 60 ہاتھ لمبا تھا اور 7 ہاتھ چوڑا تھا، تو جنت میں ہمارا قد بھی 60 ہاتھ لمبا اور 7 ہاتھ چوڑا ہوگا انشاءاللہ۔ کوہنی سے لے کر ہاتھ کی بڑی انگلی تک کو ایک شرعی ہاتھ کہا جاتا ہے اور یہ تقریباً 18 سے 19 انچ کا ہوتا ہے۔ اس حساب سے 90 یا 95 فٹ لمبا اور 10.5 سے 11 فٹ چوڑا بنتا ہے۔ اہل جنت کے جسم پر بال نہیں ہوں گے اور ان کے چہروں پر داڑھی مونچھ بھی نہیں ہوگی، صرف سر کے بال اور پلکوں کے بال ہوں گے۔ جنت میں جنتی کھائیں گے اور پیئیں گے، لیکن نہ تھوکیں گے اور نہ پیشاب کریں گے، نہ پاخانہ کریں گے، نہ ناک سنکیں گے۔ ایک ڈکار آئے گا اور مشک کی طرح کا خوشبودار پسینہ آئے گا، ان دونوں سے کھانا ہضم ہو جائے گا۔ جنتی جنت میں جمع بھی کریں گے جس سے مشک کی طرح کا خوشبو جیسا پسینہ آئے گا۔ جنت میں ایک مرد کو 100 مردوں جتنی طاقت دی جائے گی۔ جنت میں جنتیوں کی عمر 30 سال ہوگی اور مزید کبھی نہیں بڑھے گی، اور یہ 30 سال قمری ہیں۔ اگر انہیں سورج کے سالوں میں تبدیل کیا جائے تو 29 سال 1 ماہ اور 8 دن بنتی ہے۔ اس عمر میں تو آدمی بالکل جوان ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب لوگ 30 سال کے اٹھائے جائیں گے۔ پھر اگر کوئی جنتی ہوگا تو اس کو حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک دیا جائے گا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیا جائے گا، اور حضرت ایوب علیہ السلام کا دل دیا جائے گا، اور عمر 30 سال ہی رہے گی، اور اہل جہنم کی عمر بھی 30 سال ہی رہے گی، لیکن ان کا جسم پہاڑ جتنا پھول جائے گا۔ جنت کا ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ہوگا، اور جب جنت میں رات ہوگی تو اندھیرا نہیں ہوگا بلکہ پردے گرا دیے جائیں گے، جس سے جنتیوں کو پتہ چل جائے گا کہ اب رات ہو گئی ہے۔ جنت میں سورج نہیں ہوگا بلکہ عرش سے ایک نور نکلے گا جس سے جنت میں روشنی ہوگی۔ جنت میں نیند نہیں ہے، جنت میں تھکاوٹیں نہیں ہیں۔ سب سے ادنا جنت کو اللہ تعالیٰ 80,000 نوکر دے گا اور 72 بیویاں دے گا۔ سب سے ادنا جنتی بھی اپنی نعمتوں، باغات، تختوں پر بیویوں کو 1000 برس کی مسافت تک دیکھے گا، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ اکرام والا وہ ہوگا جو صبح اور شام اللہ کے چہرے کی طرف دیکھے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 12 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محترم چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ شام کی طرف ایک تجارتی سفر کیا۔ یہ ایک ایسا سفر تھا کہ جس میں پہلی بار اللہ کے آخری نبی کو 12 سال کی عمر میں ہی کسی نے پہچان لیا اور کھل کر اعلان کر دیا کہ یہ بچہ اللہ کا آخری نبی ہے۔ ناظرین، یہ وہ واقعہ جامعہ ترمذی، مصنف ابن شیبہ، تاریخ ابن عساکر، شیخ بخاری، تاریخ طبری، سیرت ابن ہشام، طبقات ابن سعد الحام، دلائل النبوت، سیرت حلبیہ اور خصائص الکبریٰ میں کمی بیشی کے ساتھ صحیح اسناد سے مذکور ہے۔ ناظرین، اہل قریش تجارتی مقاصد کے لیے 2 بڑے سفر کرتے تھے، موسم گرما میں شام کی طرف، جبکہ سردیوں میں یمن کی جانب سفر کیا جاتا تھا۔ اللہ پاک نے قرآن
قرآن کریم میں بھی قریش کے ان تجارتی سفروں کا ذکر کیا ہے۔ چونکہ حضرت ابو طالب تجارت سے وابستہ تھے، اس لیے انہیں قریش مکہ کے ساتھ شام کے تجارتی سفر کا منصوبہ بنایا۔ یہ 586 عیسوی کا واقعہ ہے اور اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کی زیر کفالت تھے، تو حضرت ابو طالب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے ساتھ تجارتی سفر پر لے گئے۔ جبکہ کچھ روایات میں یہ ملتا ہے کہ حضرت ابو طالب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے باہر نہ لے جانا چاہتے تھے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے معجزات سے واقف تھے اور انہیں یہ ڈر تھا کہ مکہ کے باہر کہیں کوئی یہودی گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اور دوسرا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کی مشکلات سے دوچار نہ کرنا چاہتے تھے، کیونکہ حضرت ابو طالب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھتیجا کم اور بیٹا زیادہ سمجھتے تھے۔ خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصرار پر حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک سفر کیا۔ قریش نے سفر شروع کیا اور سفر کرتے کرتے یہ قافلہ دمشق کے قریب بصرہ نامی مقام پر پہنچا، جہاں پر ایک گھنا درخت دیکھ کر سخت گرمی کی وجہ سے قافلے والوں نے کچھ دیر آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس جگہ سے کچھ فاصلے پر ایک گرجا گھر اور عیسائی خانقاہ بھی موجود تھے۔ اس خانقاہ میں کچھ عیسائی راہب ترک دنیا کر کے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ان عیسائی راہبوں میں سے ایک کا لقب بحیرہ تھا۔ بحیرہ کا اصل نام برجیس یا جرجیس تھا، لیکن اپنے زیادہ علم سے اور زیادہ عبادت کی وجہ سے اسے بحیرہ کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ بحیرہ اپنی خانقاہ میں اس قریش کے قافلے کو آتا دیکھ رہا تھا اور بہت حیران ہوا کہ اس قافلے کے کچھ لوگوں کے ساتھ ساتھ بادل کا ایک ٹکڑا چل رہا ہے۔ جس طرف کو وہ مڑتے ہیں تو بادل کا ٹکڑا اسی طرف کو مڑ کر ان پر اپنی چھاؤں کر دیتا ہے۔ اب جب یہ قافلہ اس درخت کے نیچے آرام کے لیے رکا تو بحیرہ نے دوسرے راہبوں کو کہا کہ اس قافلے کے لوگوں کو کھانے پر بلایا جائے۔ ایک روایت کے مطابق جب یہ قافلے والے اتر کر درخت کے سائے میں بیٹھنا شروع ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عمر مبارک میں سب سے چھوٹے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار فرمایا کہ پہلے بڑے بیٹھ جائیں، پھر آپ کہیں تشریف فرما ہوں گے۔ سایہ کم تھا اور جگہ بھی، لیکن پھر اس درخت کی شاخیں پھیلی اور آپ پر اپنا سایہ کر دیا۔ بحیرہ راہب نے دیکھا تو اور بھی حیران ہوا کہ کیسے اس درخت کی شاخیں پھیل گئیں۔ جب بحیرہ کا بھیجا ہوا قاصد قریش کے قافلے میں پہنچا اور بتایا کہ سارے قافلے کی آج رات ہمارے گرجے میں دعوت ہے تو قریش مکہ خوش ہوئے، جبکہ بعض سوچنے لگے کہ ہم تو ہر سال اس قافلے میں آتے ہیں، لیکن پہلے کبھی ہماری دعوت نہیں کی گئی۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے بحیرہ انجیل اور تورات کا بہت بڑا عالم تھا اور اس نے مقدس کتابوں اور صحیفوں میں آخری نبی کی آمد کے بارے میں پڑھ رکھا تھا، اور اس کا مقصد اس تجارتی شاہراہ پر بیٹھنے ابھی یہی تھا کہ وہ یہ جان چکا تھا کہ اللہ کے آخری نبی کا گزر اس شاہراہ سے ہوگا۔ خیر، اہل قریش نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور 2 اور لوگوں کو سامان کے پاس چھوڑ کر دعوت کھانے کے لیے عبادت خانے میں پہنچ گئے۔ بحیرہ چونکہ بہت بڑا عالم تھا اور وہ آخری نبی کی نشانیاں بھی جانتا تھا، اس لیے ان نشانیوں کو دیکھنے کے لیے اس نے جب دعوت شروع کی تو اپنے خدام کو کہا کہ ان سب لوگوں کے آگے کھانے میں خود رکھوں گا۔ چنانچہ بحیرہ نے خود سب کو کھانا کھلایا۔ بہت حیران ہوا کہ ان میں تو وہ بندہ نہیں جس کو میں تلاش کر رہا ہوں۔ جب سب کھانا کھا چکے تو اس نے قریش سے کہا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا بچ گیا جس نے ابھی کھانا نہ کھایا ہو؟ وہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور 2 اور لوگ جو سامان کی حفاظت کر رہے ہیں وہ رہتے ہیں۔ چنانچہ 3 لوگ یہاں سے گئے اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بحیرہ کی عبادت گاہ میں داخل ہوئے۔ ناظرین، اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال تھی۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت گاہ میں داخل ہوئے تو بحیرہ نے محسوس کیا کہ عبادت گاہ میں ایک انتہائی اچھی خوشبو پھیل گئی ہے۔
اب بحیرہ راہب کی تمام تر توجہ یہ 12 سال کا بچہ بن چکا تھا۔ اہل قریش لات اور عزیٰ کے نام سے کھانا کھانا شروع کرتے تھے، جبکہ اس بچے نے کھانا کھانے سے پہلے لات اور عزیٰ کا نام نہ لیا تھا۔ اس کے بعد بحیرہ نے دیکھا کہ اہل قریش بات بات پر لات اور عزیٰ کی قسمیں کھا رہے تھے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے۔ بحیرہ کو آپ کی ذات مبارک میں نبوت کے شواہد نظر آ رہے تھے، لیکن وہ پہلے آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا تھا تاکہ اس کا یقین تکمیل کو پہنچ گیا۔ بحیرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں تمہیں لات اور عزیٰ کی قسم دیتا ہوں کہ جو میں پوچھوں اس کا صحیح جواب دینا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے لات اور عزیٰ کا نام مت لیں، مجھے جتنی شدید نفرت ان سے ہے کسی اور چیز سے نہیں۔ یہ بحیرہ کے لیے ایک اور مضبوط دلیل تھی کہ بت پرست معاشرے میں آنکھ کھولنے والے اس بتوں سے کس قدر نفرت ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تھی۔ پھر بحیرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی نیند اور خوابوں کے بارے میں کچھ سوالات کیے۔ بنیادی طور پر بحیرہ کو آخری نبی کی نشانیوں کا علم تھا اور وہ ان نشانیوں کو پورا کر رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات و جوابات کا جب یہ سلسلہ ختم ہوا تو بحیرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وہ ان کی پشت مبارک دیکھنا چاہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی۔ بحیرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر جب نبوت کی مہر دیکھی تو بحیرہ کا یقین مکمل ہو گیا کہ آپ ہی اللہ کے آخری نبی ہیں۔ بحیرہ نے پھر حضرت ابو طالب سے پوچھا کہ یہ لڑکا رشتے میں آپ کا کیا لگتا ہے؟ اس پر حضرت ابو طالب فرمانے لگے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ راہب بحیرہ تھوڑا چونکا اور کہنے لگا کہ میرے علم کے مطابق اس بچے کے والد اس کی پیدائش سے پہلے فوت ہوئے ہیں۔ حضرت ابو طالب کہنے لگے ہاں میں اس کا چچا ہوں، لیکن یہ مجھے اپنے بیٹوں کی طرح عزیز ہے۔ بحیرہ کہنے لگا کہ یہ لڑکا اللہ کا آخری نبی ہے، اس کا نام اور یہ نشانیاں جن کو میں نے جانچ لیا ہے تمام مقدس کتابوں میں لکھی ہیں۔ اس لڑکے کو جلد واپس مکہ لے جاؤ، کیونکہ اگر رومیوں اور یہودیوں کو یہ نشانیاں دکھ گئی تو وہ ضرور اس کو نقصان پہنچائیں گے اور تمہارے قافلے کو تباہ کر دیں گے۔ یہ سنتے ہی حضرت ابو طالب نے اپنا سفر منسوخ کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ واپس چلے گئے۔ قریش کے سب لوگوں نے بحیرہ کی باتیں سنی، لیکن بدنصیبی سے ان کو ایمان نصیب نہ ہوا، جبکہ بحیرہ کہنے لگا کہ میں ان پر ایمان لاتا ہوں اور سچے دل سے ان کی رسالت کو قبول کرتا ہوں۔ ناظرین، چونکہ پودے جاندار ہوتے ہیں اس لیے وہ درخت جس کا اس واقعے میں ذکر ہے، جس کے سائے سے دور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تو اس نے اپنی شاخیں پھیلا دیں۔ اسے مفسرین نے صحابی درخت کہہ کر پکارا ہے۔ 1400 سال سے زائد کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی یہ درخت وہ واحد جاندار چیز ہے کہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہے۔ ایک عرصہ پہلے تک وہ صحابی درخت کے جس کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے لوگوں کے علم میں تو موجود تھا، لیکن اس درخت کی مخصوص جگہ یا محل وقوع کے بارے میں کسی کو کچھ خاص معلومات نہ تھیں۔ یہ درخت اب مشرقی اردن میں صفا کے مقام پر وادی سران میں دریافت ہو چکا ہے۔ اس معجزاتی درخت کو دور سے ہی پہچانا جا سکتا ہے، کیونکہ کئی سو مربع کلومیٹر کے خشک اور صحرائی علاقے میں یہ واحد جاندار چیز آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ بقول اردن کے بادشاہ شاہ عبداللہ ہیلی کاپٹر میں صحرا کے اوپر سے گزر رہا تھا کہ میں نے نیچے ایک درخت کو دیکھا۔ اس صحرا میں نہ کوئی اور پودا تھا اور نہ کوئی کھیت اور نہ ہی پانی۔ اس درخت کا اس صحرا میں تر و تازگی کے ساتھ موجود ہونا میرے لیے ایک واضح دلیل تھی کہ یہ درخت اپنی ذات میں ایک معجزہ ہے۔ دیر تو نہ بیٹھے تھے، لیکن اس درخت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سایہ فراہم کرنا اور جھک جانا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس درخت کو رہتی دنیا تک کے لیے ایک معجزہ کے طور پر محفوظ فرما دیا۔ اردن کی حکومت نے بڑی محنت کر کے اس تجارتی شاہراہ کے آثار بھی دریافت کر لیے ہیں جس پر آج سے 1400 سال پہلے اہل قریش کے تجارتی قافلے شام کی طرف سفر کیا کرتے تھے۔ یہ شاہراہ اس صحابی درخت سے کچھ فاصلے پر موجود
ہے۔ مشرقی اردن میں درخت دیکھنے کے لیے ہزاروں مسلمان ہر سال اردن جاتے ہیں۔ پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے 6 اولادیں پیدا ہوئیں۔ 2 صاحبزادے جو بچپن میں انتقال کر گئے اور 4 صاحبزادیاں پیدا ہوئیں۔ حضرت قاسم بن محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ انہی کے نام پر آپ کی کنیت ابو القاسم تھی۔ ان کے بعد حضرت زینب رضی اللہ عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھیں۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ بن محمد نے بہت کم عمر پائی۔ چونکہ زمانہ نبوت میں پیدا ہوئے تھے اسی لیے طیب اور طاہر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ان کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت محمد، ان کے بعد حضرت ام کلثوم بنت محمد اور آخر میں سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئیں۔ ان سب کی پیدائش میں 1 سال کا فرق تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی اولاد کو بہت چاہتی تھیں۔ چونکہ آپ مالی طور پر بھی بہت مستحکم تھیں اس لیے عقبہ کی لونڈی سلمہ کو بچوں کی پرورش پر مقرر کیا تھا۔ وہ ان کو کھلاتی اور دودھ پلاتی تھی۔ ازواج مطہرات میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو بعض خاص خصوصیات حاصل ہیں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں۔ وہ جب نکاح میں آئیں تو ان کی عمر 40 برس کے قریب تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی پہلی تربیت گاہی گود رسالت تھی۔ آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی، ان کی عادتیں سیکھیں، اسی لیے تو بتوں کی پوجا کی نجاست سے آپ کا دامن کبھی آلودہ نہ ہوا، یعنی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی بت پرستی نہ کی اور آپ کو وجہ اللہ کا لقب عطا ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 10 سال تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، جس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فوری لبیک کہا۔ بعض نے 9 سال اور بعض نے 8 برس یا اس سے بھی کم روایت کی ہے۔ جس روز سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پر سونے کا حکم دیا اور فرمایا، میرے بعد کفار مکہ کی امانتیں لوٹا کر آنا۔ آپ نے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل فرمائی۔ عجب بات تو یہ ہے، تلواروں کی چھاؤں میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ اتنی سکون کی نیند سوئے کہ ایسی نیند پھر آپ کو کبھی نہ آ سکی، چونکہ آپ جانتے تھے آج رات موت نہیں آ سکتی۔ آپ جیسا بہادر پورے عرب و عجم میں نہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہیبت و دبدبے سے بڑے بڑے بہادر لرزہ بر اندام تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام غزوات میں سوائے غزوہ تبوک کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت فرمائی، چونکہ غزوہ تبوک میں سرکار دو عالم نے آپ کو اپنا خلیفہ بنا کر مدینہ منورہ میں چھوڑا تھا۔ 10 ہجری میں سرکار دو عالم کے حکم سے آپ یمن کے سفیر بن کر اہل یمن کو دعوت اسلام دینے گئے، جہاں کثیر تعداد نے دین حق قبول کیا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر جنت کی حور زمین کی طرف جھانک لے تو جنت سے لے کر زمین تک ہر چیز روشن ہو جائے گی، یعنی 7 آسمان اور زمین بھی روشن ہو جائے گی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی ایمان والی عورت اس جنت کی حور سے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، اس حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت کی لڑکی کے سر کے بال سر سے چلتے ہیں اور پاؤں کی ایڑی تک آتے ہیں، یعنی جنت کی لڑکی کا قد 90 فٹ ہے اور بال بھی 90 فٹ ہوں گے۔ جنت کی حور اپنے شوہر کی طرف ایک قدم رکھتی ہے تو اس ایک قدم میں 1,00,000 نکھار اپنے شوہر کو دکھاتی ہے۔ اہل جنت گورے سفید رنگ والے ہوں گے، گھنگریالے بالوں والے اور سرمئی آنکھوں والے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیت کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا، شکریہ۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی اور معلوماتی لگی ہو تو صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی اسلامی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ مجھے سننے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔